الرحمن الرحیم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تجلیات جذب حصہ دوم سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ پچھلے جمعے کو اسی آیت کی تلاوت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تک بندے کو پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ کی طرف چلتا ہے انابت اور توجہ کرتا ہے، اللہ کی تلاش میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو دو راستے ہو گئے، پہلے کا نام جذب ہے اور دوسرے کا نام سلوک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صفت جذب کو مقدم فرمایا کیونکہ اس میں بندہ مراد ہوتا ہے۔ مراد کے معنی ہیں جس کا ارادہ کیا جائے، اور دوسرے راستہ یعنی راہ سلوک میں بندہ مرید رہتا ہے۔ پس جس کو حق تعالی صفت جذب عطا فرماتے ہیں یعنی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ اللہ تعالی کا مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیا، اور جو من ینیب ہے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کو تلاش کرتا ہے، اللہ کے راستے میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے، بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، یہ مرید ہے، اللہ کا ارادہ کرنے والا ہے، اس کو بھی بعد میں جذب نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بغیر جذب کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس پر ابتدا میں جذب غالب ہو یعنی جس کو پہلے اللہ تعالیٰ جذب کرے بعد میں وہ خدا کا راستہ محنت و مشقت سے طے کرے، اس کا نام مجذوب سالک ہے۔ یعنی اس کو جذب پہلے نصیب ہوا، سلوک بعد میں نصیب ہوا، اور جو پہلے سلوک شروع کرے، عبادت کی محنت مشقت شروع کرے، بعد میں اللہ اس کو جذب کرے، اپنی طرف کھینچ لے، اس کا نام سالک مجذوب ہے۔ یعنی پہلے یہ اللہ کے راستے میں چلا، محنت و مشقت کی، پھر خدا تعالی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بہرحال جذب ہو یا سلوک دونوں راستے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بعضوں کو سلوک کی توفیق پہلے ہوتی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جذب کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر حق تعالیٰ کے جذب کے کوئی حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ طریق جذب کی ایک اور مثال، اس کی ایک مثال حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ ایک فقیر کسی بادشاہ کے محل شاہی کے سامنے سے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے بالا خانے سے ایک کمند پھینکی اور کہا، اے فقیر اس میں بیٹھ جا، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اوپر کھینچ لو۔ وہ فقیر جب بادشاہ سے ملا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم اللہ تعالی تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ جناب جیسے میں آپ تک پہنچا، آپ نے کمند پھینکی، میں اس پر بیٹھ گیا، آپ نے سپاہیوں سے کھنچوا لیا، تو جس طرح میں آپ تک پہنچا ایسے ہی جس بندے کو اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں اس کو زمین پر توفیقات کی کمند بھیجتے ہیں، اپنی طرف کشش اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اللہ تعالیٰ جس کو جذب کرتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں؟ ایک بزرگ ہیں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، اور یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں۔ خادم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے اطلاع ہوئی کہ اللہ آپ کو یاد فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہم کو یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے، اور مجھ کو اس وقت اپنی یاد کی توفیق دے دی ہے تو میں فَاذْكُرُونِی میں شامل ہو گیا۔ اب اذکرکم کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، لہذا یقیناً وہ مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ جو بندہ زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کو یاد فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر تم ہم کو دل میں یاد کرو گے تو ہم تم کو اپنے دل میں یاد کریں گے۔
اگر تم مجمع میں یاد کرو گے تو ہم تم کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کریں گے، یاد تنہائی میں یاد تنہائی ملے گی، یاد اجتماعی میں یاد اجتماعی ملے گی۔ اس وقت یہاں بھی یاد اجتماعی ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالی فرشتوں کے درمیان ہماری آپ کی یاد ہو رہی ہوگی۔ وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ تفسیر فاذکرونی اذکرکم، یہاں ایک ضروری بات عرض کرنی ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ دین کی اجتماعی عبادت ہو رہی ہو اس وقت صلاۃ و تسبیح پڑھنا یا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دین کا اگر ایک مضمون سیکھ لیا تو 1000 رکعات نفل سے افضل ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ حیات المسلمین میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بتائیے کہ کیا آپ 1000 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں 11 بجے بیان کا وقت ہے، افسوس ہے کہ بعض لوگ اس وقت یہاں نفل پڑھتے ہیں۔ ایسے وقت نفل پڑھنا مناسب نہیں، گویا آپ اللہ کے بندوں کو روک رہے ہیں، اللہ تعالی کے دین کی دعوت میں خلل ڈال رہے ہیں۔ ایسی نماز پر بجائے قبولیت کے ناراضگی کا خطرہ ہے۔ تو ذکر کے کیا معنی ہیں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ فاذکرونی، یعنی تم مجھ کو یاد کرو، اور یاد کیسے کرو گے؟ بالاطاعت، میری اطاعت کرو۔ اگر ماں باپ بیمار ہیں تو اپنی نفلیں، تلاوت، وظیفے چھوڑ کر جاؤ اور ان کے لیے دوا لاؤ۔ اس وقت یہی اللہ کا ذکر ہے۔ بیوی بیمار ہے، دوا اس لیے نہیں لاتے کہ آپ مراقبہ میں آسمان پر بیٹھے ہیں، اگر آسمان پر بٹھانا ہوتا تو زمین پر کیوں پیدا کرتے؟ اس وقت فوراً جا کر اس کے لیے دوا لاؤ، ورنہ اگر مراقبہ میں رہے تو 10 جگہ ڈھڈورا پیٹے گی کہ خبردار صوفیوں سے نکاح مت کرنا، یہ آنکھ بند کر کے عرش پر رہتے ہیں اور فرش والوں کا حق جانتے ہی نہیں۔ ہم بیمار تھے اور وہ مراقبہ میں آنکھ بند کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، پھر صوفیوں کے لیے آپ مشکل کر دیں گے، ان کا نکاح مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں بندوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کی دوا لاؤ، بیوی بچوں کے لیے دوا لاؤ۔ ایسے وقت میں یہی ذکر ہے، یہی عبادت ہے۔ ذکر دراصل اطاعت کا نام ہے، اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جملہ مفسرین متقدمین و متاخرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، جس کو حکیم الامت نے بیان القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ فاذکرونی، تم ہم کو یاد کرو، کس طرح؟ بالاطاعت، میری اطاعت و فرما برداری سے، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، کس بات سے؟ بالعنایت، اپنی عنایت سے۔ حضرت نے تفسیری جملہ ایک جگہ بالاطاعتی بڑھا دیا اور ایک جگہ بالعنایتی، جس سے آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یاد تو اللہ تعالیٰ سب کو رکھتا ہے، خدا بھولتا نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ کافر، نافرمان، بدماش، قاتل، ڈاکوؤں کو بھی یاد کرتا ہے، لیکن غضب اور قہر کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور جو فرما بردار ہیں ان کو اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ یاد کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ علامات جذب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو حق تعالیٰ جذب فرماتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں۔ ارے میاں، اگر چھوٹا سا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہو تو کیا آپ کو پتہ نہیں چل جاتا؟ 3 من تگڑا ابا، چھوٹا سا 10 کلو کا بچہ اگر اس کا دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے تو اس تگڑے باپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں کہ میرا بچہ مجھ کو کھینچ رہا ہے؟ اتنی بڑی طاقت والا اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرمائے گا، کیا اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے تو اس کا دل خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے بھی کہ نماز کو نہ جاؤں تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہ جاؤں تو دل میں گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ دل کو بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جونپور میں حضرت حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ حضرت جب کوئی اللہ والا بنتا ہے، صاحب نسبت بنتا ہے، اس کو جذب نصیب ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ اب سنیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب فرمائے کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا یہ نہیں کہ میں بالغ ہو گیا، یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ جسم جب بالغ ہوتا ہے تو رگ رگ میں ایک جان آ جاتی ہے یا نہیں، ایک طاقت جدید محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتا ہے
اس کے دل کو اپنی نسبت نصیب فرماتا ہے تو اس کی روحانیت میں ایک جدید طاقت عطا ہوتی ہے، پھر وہ سارے عالم کو چیلنج کرتا ہے، سارے عالم کو اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والو، تم میرے پاؤں کو دنیاوی زنجیروں سے نہیں جکڑ سکتے ہو، جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں تعبیر فرمایا، سرنگونم ہے رہا کن پائے من، اے دنیا والو، جلال الدین رومی سر جھکا چکا ہے، میرے پاؤں کو جکڑو، میرے قدموں کو تم دنیاوی زنجیروں میں مت گرفتار کرو۔ جو لوگ جانور پالنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ جب جانور رسی توڑانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے، اس طرح اپنی طاقت مجتمع کر کے زیادہ کرتا ہے۔ جانور پالنے والوں سے پوچھو کہ مولانا نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اب اپنا سر جھکا لیا ہے، اب میں دنیاوی زنجیروں سے اپنا دامن اور اپنے پیر چھڑانا چاہتا ہوں۔ سرنگونم ہے رہا کن پائے من، فہم کو در جملہ اجزائے من، اب میرے پیروں کو چھوڑ دو اے دنیا والو، اب تمہاری باتیں سمجھنے کی میرے اندر سمجھ نہیں ہے، اب مجھے نصیحت مت کرو۔ اگر بالکل ملا بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے، اگر اللہ کو زیادہ یاد کرو گے، داڑھی رکھ لو گے تو سب تم کو بے وقوف سمجھیں گے۔ اے دنیا والو، اسی بے وقوف کو انشاءاللہ تعالی وہ روزی ملے گی، بزعم خود بڑے بڑے عقل مند ایسی روزی نہ پا سکیں گے، جس کو تم بے وقوفی سمجھتے ہو تو وہ تو عین عقل ہے۔ بے وقوف تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ یہ عقل مند نہیں ہے، چالاک ہیں، اور روزی عقل اور چالاکی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ بعض بھولے بھالوں کو اتنی زیادہ روزی دیتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور اہل دانش حیران رہ جاتے ہیں۔ رزق کا مدار عقل پر نہیں۔ ایک دیہاتی جا رہا تھا، اس کے اونٹ پر ایک طرف 2 من گندم تھا اور ایک طرف 2 من مٹی۔ ایک عقل مند منطقی پیٹ سے بیزار، بھوک سے پریشان، روزی سے پریشان نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی صاحب، یہ آپ کے اونٹ پر کیا ہے؟ اس دیہاتی نے کہا ایک طرف گندم ہے اور دوسری طرف 2 من مٹی ہے۔ پوچھا کہ یہ 2 من مٹی کیوں رکھی ہے؟ کہا تاکہ توازن یعنی بیلنس قائم رہے۔ اس نے کہا کہ بھائی عقل کی بات یہ ہے کہ 1 من گندم ادھر رکھو اور 1 من ادھر، 2 من مٹی کا بوجھ لادے ہوئے ہو، اس کو پھینک دو اور اس کی جگہ تم بیٹھ جاؤ، آرام سے جاؤ، بیکار پیدل چل رہے ہو۔ دیہاتی نے کہا کہ اچھا، بڑی عقل کی بات ہے، اور پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو روزی سے سخت پریشان ہوں، رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ دیہاتی نے کہا میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا، تو منحوس معلوم ہوتا ہے، تیری عقل پر اگر میں عمل کروں گا تو تیری طرح پریشان ہو جاؤں گا۔ بنادا آ چنی روزی رسانن، بنادا آ چنی روزی رسانن، کہ دانا اندری حیراں بمانن۔ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نادانوں کو خدا ایسی روزی دیتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند حیران رہ جاتے ہیں، ارے ہم نے تو ایم ایس سی کیا ہے، میں تو امریکہ سے ڈگری لایا اور میری چپل پھٹی ہوئی ہے، اور یہ تو دستخط بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے اور اس کی فیکٹری چل رہی ہے۔ ایسے فیکٹری مالک کو میں نے دیکھا کہ میٹرک بھی پاس نہیں اور بی اے ایم میں نوکر رکھے ہوئے ہیں، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وضع صالحین کا اثر، یہ مت سوچو کہ داڑھی رکھنے کے بعد سب ہم کو ملا اور بے وقوف سمجھیں گے، ہم سے بات کرنے کو جرمن جاپان کا وفد نہیں آئے گا، ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ ارے جاپان جرمن والے آپ کی داڑھی دیکھ کر اور زیادہ آپ سے مال خریدیں گے، آپ پر زیادہ اعتماد کریں گے، اوروں سے زیادہ عزت کریں گے۔ میں جب فرانس ریونین جا رہا تھا تو فرانس ایئر لائن پر ہم 4 آدمی تھے اور چاروں داڑھی والے، ممتاز بیگ صاحب، قاضی خدا بخش صاحب، اختر اور میر صاحب۔ میرے میر صاحب کی داڑھی تو سب سے نمایاں تھی۔ جہاز کے عملے کا عیسائی افسر آیا، پوچھا کہ کیا آپ لوگ اپنے مذہب کے پادری ہیں؟ میر صاحب نے انگریزی میں اس کو جواب دیا، بس پھر ہم لوگوں کی جتنی خدمت کی ہے کہ ہر وقت پوچھتا تھا کہ کوکو کولا لاؤں، 7 اپ لاؤں، کیا چاہیے؟ جہاز پر بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ کوٹ پتلون والے، داڑھی مڈائے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے تھے، کسی کی وہ خدمت نہیں کی جیسی ہم لوگوں کی خدمت کی، یہاں تک کہ نماز کا وقت بتانے کے لیے 3-4 مرتبہ آیا کہ اب سورج نکلنے میں اتنی دیر رہ گئی ہے، اب اتنی دیر رہ گئی ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے اور چلیے ہم آپ کو فرسٹ کلاس میں لے چلتے ہیں، اور نماز کے لیے کپڑا بھی اس نے دیا۔ یہی کہتا ہوں دوستو کہ نیک بندوں کی نقل میں یہ اثر ہے، اگر صحیح معنوں میں اللہ والے بن جاؤ، سارا جہاں آپ کا ہوگا۔
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری، جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے بس سمجھ لیجئے کہ وہ گر گیا، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمین پر گر پڑا میں آسماں سے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا سمجھ لو اس کی قیمت ایسی گرتی ہے کہ مچھر بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ذلت ایسی ہوتی ہے کہ کہیں عزت نہیں ملتی۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر کن کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کی بیوی بھی دشمن ہو جاتی ہے، بچے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے گدھے اور گھوڑے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میرا گدھا بھی میرا کہنا نہیں مانتا، انسان کہاں سے مانے گا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا، لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ بین الاقوامی عقل کا تقاضا ہے کہ بڑی طاقت والے سے ٹکر مت لو۔ کتنے واقعات سن رہے ہیں کہ گردے بیکار ہو گئے، ہڈی کے گودے میں کینسر ہو گیا، دل کا مرض پیدا ہو گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، گڑ گڑاتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سکھ میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھ میں یاد رکھیں گے۔ جذب کی ایک اور علامت، خیر تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا بنا رہے ہیں، اس کے دل میں خود بخود ایک کشش اللہ تعالیٰ کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ اور ایک علامت اور پیدا ہوتی ہے، سن لیجئے، جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے وہ سارے عالم کی دولت، سارے عالم کے حسن کو نگاہ سے گرا کر ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی رکھوں۔ یہ علامت ہے جذب کی، جس کو اللہ تعالیٰ کھینچے وہ بھلا کھنچ جائے کسی اور طرف، اور جو کسی اور طرف کھنچ جائے تو معلوم ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھینچا۔ آپ بتائیے کہ محمد علی قلعے یا کوئی اور تگڑا پہلوان کسی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے ہوئے ہو اور اسی کو ایک کمزور اپنی طرف کھینچ رہا ہو تو بتائیے وہ کھینچے گا کمزور کی طرف؟ آدمی اسی طرف کھینچتا ہے جس طرف طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے وہ کسی اور طرف نہیں کھینچ سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی یہ ظالم جذب سے محروم ہے۔ اپنی نافرمانی کے تسلسل اور ظلمات اور لعنت و نحوست کی زندگی کے سبب اس کو اللہ تعالیٰ نے جذب نہیں فرمایا، لہذا رو کر اللہ تعالیٰ سے اس صفت کی بھیک مانگیے۔ اگر خدا تعالیٰ کو نہ دینا ہوتا تو قرآن مجید میں اس آیت کو نازل نہ فرماتے۔ ابا جب کوئی چیز دینا نہیں چاہتا تو بچوں کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ کہیں مانگ نہ بیٹھے۔ ان کا قرآن شریف میں یہ اعلان کر دینا میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، گویا سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ میری یہ صفت، میرا یہ خزانہ، میرا یہ موتی تم بھی مانگ سکتے ہو۔ بچہ ابا سے مانگتا ہے، بندہ ربا سے مانگے۔ بس جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا بتائیے پھر وہ کسی اور طرف کھینچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے دونوں جہان میں؟ یہ دنیا کے مرنے والے حسینوں کی کیا حقیقت ہے؟ جنت کی حوریں بھی نہ کھینچ سکیں گی۔ جنت میں جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بوقت دیدار الہی کوئی حور بھی یاد نہیں آئے گی۔ ارے کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ چراغ مردہ کجا، شمع آفتاب کجا؟ کہاں آفتاب اور کہاں مردہ چراغ؟ مخلوق کی کیا حقیقت ہے؟ مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ استاد جگر نے جذب کی ایک اور علامت بیان کی ہے، اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں۔ غور سے سنو دوستو، اختر درد بھرے دل سے پیش کر رہا ہے۔ 15 سال شاہ عبد الغنی صاحب کی غلامی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، یوں ہی مفت میں نہیں پائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرماتے ہیں اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوں حسن کی بارگاہ میں۔
ایک علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتا ہے، مخلوق کی بھیک نہیں دیکھتا، بھیک دینے والے کو دیکھتا ہے، لیلا کو نہیں دیکھتا، لیلا کو نمک دینے والے کو دیکھتا ہے، دولت کو نہیں دیکھتا، جس نے مالداروں کو مال دیا اس مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ غرض ساری کائنات سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ وہ حسن کا عالم ہو کہ مال کا عالم کسی کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتا، جس دل میں اللہ آتا ہے اس کو جذب نصیب ہوتا ہے، تو کیا علامت ظاہر ہوتی ہے۔ سنیے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، چاند و سورج جیسی شکلوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، حسینوں سے نظر بچانے کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ خاص علامت ہے جذب کی۔ اور کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ یہ دونوں اشعار وہ ہیں جو میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نہایت محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ بس اللہ سے رو رو کر مانگیے، خدا میں اپنے نفس اور شیطان کی لڑائی میں بار بار شکست کھا رہا ہوں، یہ علامت ہے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں۔ جب بچہ اپنے دشمنوں سے کمزور پڑتا ہے تو ابا کو رحم آتا ہے، آپ ہمارے ربا ہیں، آپ ہم پر رحم کر دیجئے، کب تک ہم گناہوں کی زندگی گزاریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے اور میری آخرت خراب ہو جائے۔ لہٰذا اے ماں باپ کی رحمتوں سے بے شمار زیادہ رحمتیں رکھنے والے اللہ، آپ نے اپنی رحمت کا 100% حصہ یعنی 100واں دنیا میں نازل کیا اور اس کو سارے عالم میں تقسیم کر دیا، جس سے ساری دنیا کے ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، بابا محنت سے کما کر بچوں کو پال رہے ہیں، اسکول کی فیس ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ذرہ رحمت کا یہ اثر ہے تو اے بے شمار رحمت رکھنے والے اللہ، مجھ پر بھی رحم فرما دیجئے اور نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنا بنا لیجئے۔ گناہ کرنا شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے اور 99 حصہ رحمت میدان محشر میں ظاہر ہوگی۔ تب دیکھنا کہ انشاءاللہ کیسوں کی مغفرت ہوگی جن کو ہم آپ پکا جہنمی سمجھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی پھر سے اڑیں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔ کوئی ایمان والا ان کی رحمت سے محروم نہ رہے گا۔ لیکن رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا بڑی بے حیائی، بے شرمی کی بات ہے اور شرافت کے خلاف ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ ہم شریف انسان بننا چاہتے ہیں یا بغیرت انسان بننا چاہتے ہیں۔ جو نفس سے مغلوب ہو کر بار بار گناہ کر لیتا ہے وہ شریف نہیں ہے، کیونکہ انسان کا نفس خود غنڈہ ہے۔ اگر غنڈہ نہ ہوتا تو شریف انسان اور تمام فضیلتیں رکھنے والا انسان کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا؟ اس کا نفس غنڈہ اس کو دبوچ لیتا ہے۔ راہ سلوک کا سب سے بڑا رہزن، بعض لوگ سلوک طے کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے چلے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ آج ہرن کا شکار کرنا ہے، اور وہ ہرن کے شکار کے لیے نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی اور وہ اکڑتا جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ آج ضرور ہرن ماروں گا۔ اتنے میں جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلا اور اس نے ہرن کے شکاری کو منہ میں دبا لیا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اس کو چبا رہا ہے۔ وہ دل میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میں تو ہرن کے شکار کے لیے نکلا تھا، کیا خبر تھی کہ جنگلی سور مجھے دبا لے گا۔ یہی نفس کا حال ہے۔ بہت سے لوگ اللہ والے ہو جاتے، صدیقین کی نسبت کو پہنچ جاتے، لیکن نفس کے جنگلی سور نے ان کو ایسا دبوچا کہ گناہوں کے ارتکاب سے آج ان کی ذلت و خواری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ جنگلی نفس ان کا راستہ روکے ہوئے ہے، نکلے تھے اللہ کی تلاش میں، لیکن نفس سے مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اصلی پہلوان وہی ہے جو نفس کو گرا دے۔ یوں تو اپنی طاقت سے سب پر ہیبت طاری کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں میں کون ہوں، ایک جھاپڑ ماروں گا تو ابھی بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن خود نفس کے جنگلی سور کے منہ میں چبائے جا رہے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کہ مجھ جیسا بودا اور کمزور کائنات میں کوئی نہیں۔ آسان تہجد، لہذا نفس دشمن کو مغلوب کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے کہ اے خدا،
گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ اپنی مدد بھیج دیجئے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وتر سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مستند بات پیش کر رہا ہوں کہ بروایت حدیث شریف، بروئے فقہ شامی، بروئے امداد الفتاوی حکیم الامت تھانوی، قیامت کے دن آپ تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے، لیکن جو لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ اسی وقت پڑھیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ سستا سودا پا کر مہنگا والا چھوڑ دو۔ 2 قسم کی مٹھائی ہے، ایک 10 روپے کلو ہے اور دوسری 50 روپے کلو ہے، جو بہت مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت و توفیق دی ہے وہ مہنگی والی کھائے۔ میں تو ان کے لیے کہتا ہوں جو کم ہمت ہیں، یہ صحت کمزور ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی صحت آج کل اس قابل نہیں ہے کہ آدھی رات کو اٹھ سکے، لہٰذا وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ کر تہجد کی نعمت حاصل کر لیں تاکہ قیامت کے دن ناقص نہ اٹھیں، کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو قیام لیل نہیں کرے گا ہمیشہ ناقص رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، میری تمنا ہے کہ ہمارا ایک دوست بھی ناقص نہ رہے، سونے سے پہلے چند رکعات پڑھ کر کاملین میں اٹھائے جائیں۔ علامہ شامی روایت نقل فرماتے ہیں، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من اللیل، لہذا علامہ شامی ابن عابدین کا فقہی فیصلہ ہے کہ فإن سنة التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم۔ یہ علامہ شامی کی عبارت نقل کر رہا ہوں، جس سے ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کی سنت تہجد ادا ہو جائے گی جو بعد نماز عشاء وتر سے پہلے چند نفلیں پڑھ لے گا، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر وتر کو آخر میں پڑھتے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنت کے مطابق نفل وتر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر کبھی بعد میں بھی پڑھ لیں تو جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ وتر سے پہلے پڑھے اور بعد میں پڑھ لے تو جائز وہ بھی ہے۔ کسی پر انعامات الہیہ دیکھ کر دعا مانگنا۔ بھائی اب ہم آ گئے اپنے اس پرانے مطلب پر، یعنی کچھ بندوں کو جن کو اللہ تعالی نے جذب فرمایا ان کی داستان شروع کر رہا ہوں تاکہ ان کے صدقے میں دعا کر لوں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مائی مریم علیہ السلام پر جنت کے کھانے اور پھل آ رہے ہیں تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، تو آپ نے بھی اللہ تعالی سے دعا کر لی کہ اللہ جیسے آپ نے مریم پر فضل فرمایا مجھ پر بھی فضل فرمائیے، بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، تو میں بھی آپ کو ان بزرگوں کے حالات سنا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے ان پر فضل کیا ہے ہم سب پر بھی فضل کر دیجیے، ہم سب کو جذب نصیب فرما دیجیے۔ قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کے اسلوب پر میری دعا ہوگی، کیونکہ ان کی بڑی شان ہے، کوئی چیز ان کے لیے ناممکن نہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ولی اللہ نہیں ہو سکتا، بعضوں کے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن خدا تعالی نے اپنی مشیت اور فضل کا ارادہ فرما لیا اسی دن آپ دیکھیں گے کہ ارے یہ چوہا کہاں سے شیر بن گیا، یہ لومڑی کیسے شیر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ ذرے کو آفتاب کرتا ہے اور سورج کو گرہن لگا کر غائب کر دیتا ہے، ذرے کو آفتاب کی طرح روشن کرنے پر قادر ہے اور آفتاب کو گرہن میں مبتلا کر کے اس کو روشنی سے محروم کر سکتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذب کا واقعہ، پہلے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذب کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے قاتل ہیں۔ جنگ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور بہت بے دردی سے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا، اور خدا کی قسم کھائی۔ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ بھی کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کریں، ایک یا چند کے بدلے میں 70 کافروں کو نہیں مار سکتے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے خیر فرمایا. اے صحابہ سن لو، میں صبر اختیار کرتا ہوں، اب کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لوں گا، اور میں قسم توڑتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا. اور کچھ عرصے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اب اسلام پیش کیا جا رہا ہے. اس واقعے کو تفسیر المدارک میں مصنف علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59 پر، تفسیر معالم التنزیل کے مصنف محمد حسین بن مسعود الفرا البغوی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 پر، اور محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149 پر بیان فرمایا ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی وحشی یدعوہ الی الاسلام. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا کہ اے وحشی ایمان لے آؤ. فارسل الیہ، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیجا. ذرا دیکھیے پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں. کیا پیغام بھیجا کہ آپ جانتے ہیں ان من قتل او اشرک او زنا، جو شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کے خدا نے یہ نازل کیا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ واللہ، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس کو سزا بھگتنا پڑے گی اور اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. حضرت وحشی حالت کفر میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں. کیف تدعونی الی دینک، آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں. وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں چھوڑا. قتل بھی ایسے شخص کو کیا جو اسلام میں سب سے محترم شخصیت تھی، میں اس کا قاتل ہوں، اور گناہ کے سب کام کیے. اللہ تعالیٰ نے وحشی کے اسلام کے لیے 2 آیت نازل فرمائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایسے مبغوض، ایسے مجرم رسول خدا کے چچا کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. کیا ٹھکانہ ہے اس کے حلم کا. دوسری آیت نازل ہو رہی ہے ان کے اسلام کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اے رسول خدا، وحشی کو آپ پیغام دے دیں کہ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائیں اور صالح عمل کرتے رہیں تو میں ان کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں. دنیا میں ہے کوئی ایسا حلم والا جو اپنے محبوب کے عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جب ان کے پاس بھیجا تو اس پر ان کا پیغام سنیے. کہتے ہیں ھذا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، کیونکہ میں توبہ کر سکتا ہوں، ایمان لا سکتا ہوں، لیکن وعمل عملا صالحا، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہوں، اس میں ذرا مجھے اپنے بارے میں اعتماد نہیں ہے. لعلی لا اقدر علیہ، میں شاید اس پر قادر نہ ہو سکوں. اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کے لیے، بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں، اور یہ نخرے دکھا رہے ہیں. ہے کوئی ایسا دل گردے والا جو اپنے مجرم کے ناز نخرے برداشت کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہ ایمان لانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں. پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں. ان کے لیے قرآن کی آیت لے کر جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے. اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے ان کی رحمت کا. تیسری آیت کیا نازل فرمائی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یعنی وحشی اگر ایمان لائے اور شرک سے توبہ کر لے تو عمل صالح کی بھی قید اٹھ رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اب ان کا جواب سنیے. پھر پیغام کا تبادلہ ہو رہا ہے. کہتے ہیں ارانی بعد فی شبہۃ، میں ابھی شبہ میں ہوں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی، بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت سے مقید کر دیا. جس کو میں چاہوں گا اس کو بخش دوں گا. مجھے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے لیے ہوگی یا نہیں، وہ میرے لیے مغفرت چاہیں گے یا نہیں. فلا ادری یغفر لی ام لا، پس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشیں گے یا نہیں. بتائیے پیغامات کے تبادلے سن رہے ہیں آپ لوگ، کیا یہ حق تعالیٰ کا جذب نہیں ہے؟ یہ انہی کا جذب ہے. حضرت وحشی کو بھی ابھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جذب فرما رہے ہیں.
کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ اب چوتھی آیت نازل ہو رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت اتنی قیمتی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الآیہ، یہ آیت مجھے اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے پوری کائنات مل جائے تو وہ عزیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لیں، ظلم کر لیے، بے شمار گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب مشیت کی قید بھی نہیں ہے، اس قید کو بھی میں ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے گناہگار بندے مایوس نہ ہو۔ ان تاکید ہے، الذنوب پر الف لام استغراق کا ہے، یعنی کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ نہ بخش دے، اور جمیعاً میں تاکید ہے، تین تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، معرض علت میں ہے، یعنی وجہ بھی بتا دی کہ ہم کیوں بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے، اور اپنے نام پاک غفور کو رحیم ان پر مقدم فرمایا کہ معلوم بھی ہے ہم بندوں کو کیوں بخش دیتے ہیں، بوجہ رحمت کے۔ اپنی شان رحمت کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں، تمہارے گناہ محدود ہیں، میری مغفرت محدود نہیں ہے، میری غیر محدود رحمت کے سامنے تمہارے گناہ ایسے ہیں جیسے ایک چڑیا سمندر سے قطرہ اٹھا لے، جو نسبت اس قطرے کو سمندر سے ہے اتنی بھی تمہارے گناہوں کو میری غیر محدود رحمت و مغفرت سے نہیں۔ بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کراچی کے 1 کروڑ انسانوں کا پیشاب پخانہ کراچی کے سمندر میں جاتا ہے، لیکن ایک لہر آتی اور سب اٹھا لے جاتی ہے اور سب پاک کر دیتی ہے۔ یہ سمندر تو محدود ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت کے غیر محدود سمندر کا کیا عالم ہوگا۔ ایک موج آئے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو بہا لے جائے گی۔ اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہوا؟ اب تبادلہ پیغامات کا نقشہ بدل گیا، حضرت وحشی کا کام بن گیا۔ نعم ھذا، یہ بہت اچھی آیت ہے۔ فجاء و اسلم، پھر آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا لہ خاصۃ ام للمسلمین عامۃ، کیا یہ آیت وحشی کے لیے خاص ہے یہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بل للمسلمین عامۃ، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ فضل عام ہے۔ نادم گنہگار کی رسوائیوں کی تلافی، ابا جب بچے کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تو باپ کی ناراضگی سے اس کی جو ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، ہر طرف چرچا ہوتا ہے بڑا نالائق بیٹا ہے، تو پھر باپ یہی کہتا ہے کہ میرا بیٹا لائق ہے، اس نے معافی مانگ لی، اور اس کو کوئی عہدہ دے دیتا ہے، یا کلفٹن کا کوئی بنگلہ دے دیتا ہے، یا کوئی زبردست مرسڈیز کار دے دیتا ہے، یا کوئی فیکٹری اس کے نام لکھ دیتا ہے، جس سے لوگ سمجھ جائیں کہ باپ نے اس کو پیار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک فیکٹری لکھ رہے ہیں، وہ کیا؟ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کرنا پڑا، اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کرا دیا۔ اس وقت بہت بڑے بڑے صحابہ جرنیل تھے، لیکن یہ نعمت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا تھا کہ میرا یہ بندہ قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اس کے ہاتھوں سے اب ایک ذلیل ترین شخصیت کو قتل کرا دیا جائے تاکہ اس کی عزت قیامت تک امت کے اندر قائم ہو جائے۔ ہم اپنے اس رسوا اور ذلیل بندے کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس کی تاریخ کو سنہرے حروف سے لکھوانا چاہتے ہیں، لہذا اس مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وفی اسلامی شر الناس، میں نے اپنے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں دنیا کے ایک بہترین انسان کو قتل کیا تھا، اور زمانہ اسلام میں میں نے بدترین انسان کو قتل کیا جو نبوت کا دشمن تھا، جھوٹا نبی بنا ہوا تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتا ہے اس کی بگڑی بنانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔
ذلت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عزت سے تبدیل کر دیا. اس لیے دعا کیجیے کہ خدا ہماری رسوائیوں اور ذلتوں کے اندھیروں پر اپنے آفتاب عزت کی کچھ شعاعیں ڈال دیجیے تاکہ ہماری ذلتیں عزتوں سے تبدیل ہو جائیں. پیر چنگی کے جذب کا قصہ. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ایک چنگ یعنی سارنگی بجانے والے کا قصہ لکھا ہے کہ یہ سارنگی بجایا کرتے تھے. بہترین آواز تھی، ہر وقت گانا گا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں. آواز ایسی کہ بچے اور جوان، مرد اور عورت ہر وقت گھیرے رہتے ہیں. کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، کوئی کباب لا رہا ہے، پیسے برس رہے ہیں. لیکن جب بڈھے ہو گئے، آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا ہٹ گئی، سب لوگ بھاگ گئے. اب یہ پھوٹار بانا کوے کی آواز کون سنتا ہے؟ اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آ گئی، بھوکوں مرنے لگے. تب مدینہ پاک کے قبرستان میں جا کر ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بھجن سنانا شروع کیا. سارنگی بھی بج رہی ہے اور بھجن بھی سنا رہے ہیں. اور کیا سنا رہے ہیں کہ اللہ جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کے بندے مجھے حلوہ دیتے تھے، مرد و زن، بوڑھے بچے سب گھیر لیتے تھے. اب میری آواز خراب ہو گئی تو آپ کی مخلوق نے مجھ سے بے وفائی کی، میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر اب آپ کے دروازے پر آ پڑا ہوں. اس قبرستان میں اب میں آپ کو اپنی آواز سناؤں گا. اگر بچے پر فالج گر جائے، لنگڑا لولا ہو یا اندھا ہو، لیکن ماں باپ اس کو رد نہیں کرتے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ماں باپ نے لنگڑے لولے بچے کو پھینک دیا ہو. آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری آواز کے خریدار آپ ہی ہو سکتے ہیں، لہذا آج آپ ہی کو سناؤں گا. آپ کی مرضی چاہے تو جلا دیجئے، قبر میں سلا دیجئے، میں تو پہلے ہی لیٹا ہوا ہوں. اگر آپ چاہیں تو بھوک سے روح نکال لے، میں تو قبرستان ہی میں ہوں، میرے لیے تو کسی کو قبر بنانے کی ضرورت نہیں. بروایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دکھایا کہ اے عمر، میرا ایک بندہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، گنہگار زندگی ہے، سارنگی لیے ہوئے ہے اور مجھے رو رو کے یاد کر رہا ہے. اس کو جا کر میرا سلام کہیے اور بیت المال سے اس کا ماہانہ خرچ مقرر کر دیجئے، اور اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خراب آواز کو قبول کر لیا ہے اور آئندہ تم کو بھیک مانگنے کی، گانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قبر میں جھانکا، جس قبر میں لیٹے ہوئے تھے اس میں جھانکا تو یہ کانپنے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب بہت تھا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور پیچھے صحابہ چل رہے تھے کہ اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو سارے صحابہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ایسی ہیبت تھی. لہذا پیر چنگی کانپنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ڈرو مت، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لایا ہوں. تمہیں خدا تعالیٰ نے سلام کہلایا ہے اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دوں، ہر مہینے تم کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملتا رہے گا، اب تم کوئی فکر مت کرو. پیر چنگی نے فوراً پتھر اٹھایا اور سب سے پہلے سارنگی توڑی اور حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کہا اے عمر، گواہ رہنا میں آج کی تاریخ سے کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. جو اللہ مجھ جیسے ناپاک، روح سیاہ، بدکار اور گانا بجانے والے پر اتنی رحمت کر رہا ہے کہ آپ جیسے خلیفۃ المسلمین کو، ایسی مقدس شخصیت کو جس کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی تھی، مجھ جیسے نالائق کے پاس بھیج رہا ہے اور سلام کہلوا رہا ہے، بیت المال سے میرے لیے وظیفہ بھی مقرر کرا دیا، میں سے اللہ کو کیسے ناراض کروں. اس موقع پر میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کا ایک شعر مست ہو کر پڑھا کرتے تھے اور جس انداز سے پڑھتے تھے میں اسی انداز سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. شیخ کے پڑھنے کا انداز بھی شان جذب رکھتا ہے اور شعر بھی شان جذب کا ہے. جب چنگ بجانے والا ایک فاسق توبہ کر کے ولی اللہ ہو گیا، اس وقت حضرت رومی نے یہ شعر پیش کیا ہے. پیر چنگی کے بود خاص خدا. سنیے، جب حضرت پڑھتے تھے تو اس طرح سے ہاتھ پھیلا لیتے تھے، پیر چنگی کے بود خاص خدا. یہ چنگ بجانے والا کب خدا کا خاص بندہ ہو سکتا تھا. حبذا اے جذب پنہا حبذا، اے خدا تیرے جذب کی صفت کی کروڑا تعریف کہ آپ نے پوشیدہ طور پر اس کی روح کو جذب کیا، جب ہی تو اس نے قبرستان میں آپ کو یاد کیا، ورنہ آپ کو کہاں یاد کر سکتا تھا. یہ شعر میرے شیخ بڑے مست ہو کر پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے پھر سنیے. پیر چنگی کے بود خاص خدا حبذا اے جذب پنہا حبذا. سارنگی بجانے والا کب خدا کا خاص ولی ہو سکتا تھا، لیکن اے خدا بے شمار تعریفیں ہوں تیری صفت جذب کی. عجیب شان ہے تیری صفت جذب کی کہ جس نے پوشیدہ طور پر اس کو آپ تک پہنچایا.
جس کو تو چاہے تو 100 برس کے کافر کو جذب کر کے فخر اولیاء بنا سکتا ہے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ اگر خدا ارادہ کر لے اور اپنی رحمت کا دریا بہا دے تو 100 برس کا کافر خالی ولی ہی نہیں فخر اولیاء ہو سکتا ہے۔ اب میرے دل میں پچھلے جمعے کی طرح بریک لگ رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں فتاد از روزن دل آفتاب، میری مثنوی کے 28,500 اشعار ہو چکے، مگر میرے دل کی کھڑکی کے سامنے جس آفتاب سے مجھے علم آ رہا تھا، اللہ کے فضل کا وہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ختم شد واللہ اعلم بالصواب، تو میری مثنوی ختم ہو رہی ہے، بس میری تقریر بھی اب ختم ہو رہی ہے، جذب کا بیان ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جذب کے بہت اہم واقعات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ۔ اور اس نیت سے میں یہ حالات پیش کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کو ہم نالائقوں پر رحم آ جائے کہ یہ ہمارے جذب کی داستان سنا رہا ہے، میرے جذب کے کمالات بیان کر رہا ہے، میری شان جذب کے گیت گا رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو اور اپنے ان بندوں کو صفت جذب سے نوازش کر دوں۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ جن بندوں کے تذکرے ہوئے اپنی رحمت سے، آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، ہم گناہگاروں کو بھی جذب فرما لے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی جذب فرما لے، اختر کو، اس کے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، یا اللہ اپنی صفت جذب سے ہم سب کو جذب فرما لے تاکہ ہمیں پھر کوئی کھینچ نہ سکے۔ اے خدا ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے جیسے ماں چھوٹے بچے کو چپکا لیتی ہے اور اس پر دوپٹہ بھی ڈال دیتی ہے اور تھوڑی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے اور محبت سے اس کو دبا لیتی ہے۔ اے خدا ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے کہ ہماری روح آپ سے ایسی چپک جائے کہ حسن کی دنیا، مال و دولت کی دنیا، تکبر و عزت کی دنیا، پوری دنیا ہمیں آپ سے ایک اشاریہ نہ کھینچ سکے، ایک بال کے برابر کوئی ہمیں آپ سے الگ نہ کر سکے۔ بس اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے قلب و جاں کو اپنی ذات پاک سے اس طرح چپکا لیجئے، جذب فرما لیجئے۔ آپ کے جذب کے بعد پھر کسی کی طاقت نہیں جو ہمیں آپ سے کھینچ سکے۔ ماں سے بچے چھینے جا سکتے ہیں کیونکہ ماں کمزور پڑ سکتی ہے، اگر کوئی تگڑا غنڈہ آ جائے تو ماں سے اس کا بچہ چھین سکتا ہے، چاہے کتنا ہی جذب کیے ہو، کتنا ہی دبائے ہو، لیکن کوئی زیادہ طاقت والا غنڈہ ماں کو 2 تماچے مار کر بچہ چھین سکتا ہے۔ لیکن اے خدا جس کو آپ اپنی رحمت کی گود میں چھپا لیں، اپنا تحفظ عطا فرما دیں، اپنی حفاظت مقدر فرما دے، تو اس کو کوئی شیطان، کوئی نفس، کوئی گمراہ کن ایجنسی، کسی قسم کے نمکین اور حسین، نہ حسین عورتیں نہ حسین لڑکے اس کو خدا آپ سے ایک اشاریہ الگ نہیں کر سکتے۔ لہذا اختر آپ سے اپنے درد دل کے ساتھ اور قلب و جاں کے ساتھ اور نہایت عاجزانہ الحاح اور گڑ گڑا کر یہ دعا کرتا ہے کہ خدا جان اختر کو بھی جذب فرما لے، جان مظہر کو بھی، جان منظر کو بھی، میرا خاندان مختصر سا ہے، اے خدا ہم سب کو جذب فرما لے، ماں ہمارے بال بچوں کے اور جو میرے دوست احباب یہاں ہیں اور جو آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور جو عورتیں یہاں آئی ہیں ان سب کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی اپنی رحمت سے جذب فرما لے اور اس طرح اپنا بنا لے کہ ہم یہ کہہ سکیں دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ ہمیں ایسا جذب فرمائیے کہ ہم اس شعر کو پڑھ کر مست رہیں اور اللہ ہم سب کو صحت و عافیت بھی عطا کر دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اختر ہو یا کوئی اور جس کو بیماری ہو، اے اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ مثمرہ عطا فرما دے۔ جس کو گناہ کی عادت ہو، جو روحانی بیماری ہو، اس کو اس کی روحانی بیماری سے شفا عطا فرما اور گناہوں سے حفاظت مقدر فرما دے۔ جس کو جو جائز حاجات ہو پوری فرما دے۔ بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا اس کو رشتے عطا فرما دے۔ جو شوہر ظالم ہو اس کو توفیق دے دے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ ستائے۔ جو بیویاں ظالم ہوں ان کو توفیق دے دے کہ اپنے شوہروں کو نہ ستائے۔ یا رب العالمین غفلت سے ہم جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی عزت آبرو کا گناہوں کے خبیث مقامات کے عوض سودا کر رہے ہیں، اے خدا ہم سب کو جملہ نافرمانیوں سے حفاظت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما اور سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور ایمان پر خاتمے کے بعد میدان محشر میں بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دے جیسے کہ یا اللہ ہم سب آپ کے نام پر جمع ہیں۔ اس اجتماع میں زبان کا سوال نہیں، کتنے سندھ کے ہیں، کتنے پنجاب کے، یا اللہ نہ یہاں کوئی وطنیت ہے نہ لسانیت ہے، صرف آپ کی محبت کے نام پر یہ اجتماع ہے۔ اپنے نام کے صدقے میں، اپنی عزت کے صدقے، اپنی عظمت کے صدقے اس اجتماع کو قبول فرما اور اجتماع کو بعینہ ہی جنت میں اکٹھا کر دے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون أسعدنا في الدارين وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة العداء وصل وسلم على نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.